اللہ رب العالمین کے لیے جگہ اور مکان سے پاک ہونے کے حوالے سے بے شمار دلائل ہیں اس پر کہ رب تعالیٰ یہ جگہوں کا، یہ جہت کا، مکان کا، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. بہت سے دلائل ہیں. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک عمومی سی دلیل کہ انشاءاللہ بات ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی. دیکھیے رب تبارک و تعالی قدیم ہے. قدیم سے مطلب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے، ہمیشہ رہے گا. وہ تب سے ہے جب، اب، تب، کب، یہ کچھ بھی نہیں تھا. یہاں وہاں نیچے اوپر دائیں بائیں یہ کچھ نہیں تھا. رب تعالیٰ اس وقت بھی تھا. اللہ پاک اور اس کی صفات یہ قدیم یعنی ہمیشہ، ہمیشہ سے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حادث ہے، یعنی حادث یہ قدیم کی ضد ہے، یعنی وہ چیز جو عدم سے وجود میں آئے. اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جو پہلے سے نہ تھا مگر بعد میں موجود ہو، جو پہلے سے نہ تھا مگر بعد میں موجود ہو. اب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ تو قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے، اور جو بعد میں بنا، اب زمین ہے، آسمان ہے، عرش ہے، کرسی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ حادث ہے، بعد میں عدم سے وجود میں آئیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ پاک اوپر ہے یا آسمان پر ہے یا عرش پر ہے یا ہر جگہ ہے، تو پھر آسمان، عرش بلکہ ہر جگہ کو قدیم ماننا پڑے گا. یعنی یہ جب سے اللہ ہے تب سے یہ جگہ بھی ہے، حالانکہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے. اللہ نے یہ زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، عرش، کرسی، یہ ساری چیزوں کو بنایا. تو ایسا تو کسی کا بھی نہیں معاذ اللہ عقیدہ ہوگا کہ یعنی اللہ جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو اس وقت ان چیزوں کا محتاج تھا، تبھی اللہ نے ان چیزوں کو بنایا. تو یہ صرف ایک بتانے کے لیے مثال دی کہ یہ عرش، کرسی، زمین، آسمان یہ سب کچھ یہ بعد میں بنا ہے. اوپر نیچے دائیں بائیں یہ سب کچھ بعد میں. یہ تو ہمارے اعتبار سے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ، کیونکہ ہم ایک مکان میں، جو جس جگہ میں ہوگا مکان کے لیے ہوگا، اس کے لیے یہ ساری چیزیں کہ وہ اوپر ہیں، کچھ چیزیں اس سے اوپر ہوں گی، کچھ نیچے ہوں گی، کوئی دائیں ہوگا، کوئی بائیں ہوگا، کچھ اس کے آگے ہوگا، کچھ اس کے پیچھے ہوگا. یہ ہمارے لیے کہ جو ایک مکان میں رہتے ہیں. رب تعالی مکان سے پاک ہے، لا مکان. اللہ کا کوئی مکان نہیں، وہ جگہ سے پاک ہے، ان جہتوں سے پاک ہے، ان جسم اور جسمانیات اور جسم کے جو لوازمات ہیں، رب تعالیٰ ان تمام سے پاک، ان تمام سے پاک. یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں کہ جو ہمیں سیکھنی چاہیے، جو سمجھنی چاہیے. کہ لا علمی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ کہ ہم خود ایسی چیزوں میں گرفتار ہوں اور یہ کلمات بولتے ہوں، یا اپنے بچوں کو ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو کہیں ایسے آپ اپنے پاس پڑھنے والوں کو اس طرح کی باتیں آپ نہ کہیں. ہمارا کام ہے جو درست دین کی تعلیم ہے اور جو درست عقائد ہیں وہ اپنے ان کا علم خود بھی سیکھنا ہے اور وہ آگے بھی وہ علم پہنچانا ہے جتنا درست آتا ہو حسب استطاعت کے مطابق.